أموالهم في سبيل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس شان کے ساتھ کہ ثم لا یتبعون، پھر نہیں جتلاتے اس پر ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کر رکھا ہوتا ہے، کیا نہیں جتلاتے؟ منن، کوئی احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ ہی اس خرچ کرنے کے بعد کسی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ضرور بضرور ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہے ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے گزشتہ آیت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے مال کے خرچ کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی، اور یہاں جو خرچ کرنے کی بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ایک سخی کے لیے، خرچ کرنے والے کے لیے، کہ وہ کون کون سی نیت کے ساتھ خرچ کرے، نیت کے اندر کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، آیت نے ان ضرورتوں کو بیان فرمایا۔ اور یہ آیت مبارکہ اصل میں ان صحابہ کرام کی خرچ کرنے والوں کی شان میں اور مدح سرائی میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر، اس عظیم غزوے اور جنگ کے موقع پر اسلام کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور اس شان کے ساتھ خرچ کیا کہ نہ ان میں کوئی احسان نام کی چیز تھی، اور نہ ہی کوئی کسی کو تنگی تکلیف دینا مقصود تھا، نہ انہوں نے کوئی جملہ بول کے، کوئی کلام یا کسی فعل یا عمل کے ذریعے سے کسی کو کوئی ایذا پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات ان کے اس ممدوح فعل کو دیکھتے ہوئے، یعنی قابل تعریف فعل کو دیکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے یہ کلمات جاری فرمائے کہ تمہارا بھی ویسا طریقہ ہونا چاہیے جیسا کہ ان خرچ کرنے والوں کا غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کرنے کا عمل تھا، فعل تھا۔ اگر ویسا ہوگا تو پھر تمہیں اپنے رب کے ہاں سے اجر بھی ملے گا، ویسا اجر ہوگا تو پھر خوف سے بھی دوری اختیار کرو گے، ویسا اگر تمہارا ذہن ہوگا، ویسا ہی عمل ہوگا ان کے خرچ کرنے کی طرح جیسا، تو پھر تم غم سے بھی آزاد کیے جاؤ گے۔ اگرچہ ہم اہل محبت کا ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم لاکھ طرح کا بھی نیک اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے عمل کا عروج پا کے، سب سے زیادہ بلندی پا کے بھی عمل کریں نا، تو ہم صحابہ کرام کا جو سب سے کم درجے کا عمل ہے نا، اس کے ذرے تک بھی، اس کی 1% نیکی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ان کا کمال ہے کہ ان کا کمال ہے، ان کی شانیں بہت ماوراء شانیں ہیں۔ ہم زندگی بھر کی نمازیں پڑھ کر بھی نا ان کی 1 رکعت کے ثواب کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی شان ہی بڑی عالی شان ہوتی ہے۔ اور یہ جو صحابہ کرام ہیں نا جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کیا، ان میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں کہ انہوں نے کم و بیش 1000 اونٹ پیش کیا، مع ساز و سامان کے لدے ہوئے اونٹ تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام کی خدمت میں وقف فرما دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑے خوش ہوئے کیونکہ اسلام کو اس وقت ضرورت تھی، مسلمانوں کی مدد کی، امداد کی بڑی ضرورت تھی، اور یہ ایک آزمائش کا مرحلہ بھی تھا۔ مالک کائنات چاہے تو وہ مسلمانوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہے، مگر اس نے یہاں مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اور ایسے بلند ہمت اور بلند مرتبہ اور عالی شان قدرے رکھنے والے صحابہ کرام کے جذبات کو ہمارے سامنے لانے کے لیے کہ وہ کیسے کیسے اسلام کی خاطر قربانیاں دیتے تھے، یہ افعال سامنے لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کرام کو یاد کریں، ترغیب دیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بغیر انسانوں کی مدد کے، بلکہ انسانوں کو پیدا کیے بغیر بھی اپنے دین کی مدد کروا سکتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ جنگیں لڑوانے کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ ذات چاہے تو بغیر جنگوں کا سلسلہ قائم کیے اسلام کی شان رکھنے والے اور ایمان کا درجہ پانے والے لوگوں کو فتح یاب کر سکتا ہے، مگر یہ ایک دنیا کا نظام قدرت ہے، دنیا کے سلسلے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم 1000 اونٹ لے کر، لشکر لے کر، ماں ساز و سامان کے لدے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائے، اور پھر
بہت سی روایات کے اندر آتا ہے، سیاستہ میں یہ 1000 اونٹ والی روایت بھی سیاستہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اسلام کے لیے۔ تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی جولی میں رکھ لیے، وہ اس طرح جولی میں نا آپ کے 1000 وہ دینار رکھ لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کرتے اپنے ہاتھوں سے، اور آپ دعا دیتے، اور دعائیہ کلمات یہ تھے جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے بعد آپ کا کوئی عمل آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ حالانکہ پہلے بھی یہ شان تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اور ایک اور صحابی ہیں جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں نا، دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور یہ 10 صحابہ کرام ہیں۔ ان میں سے ایک بلند مرتبہ ہستی اور ہیں جن کا اسم گرامی شریف ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے 4000 دینار جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اسی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خود ہی عرض کرنے لگے کہ حضور والا، میں نے ویسے میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم تھے، اور 8 کا میں نے آدھا کیا، نصف کیا، 4000 اپنے گھر والوں کے لیے رکھ آیا ہوں، اور 4000 آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے جب اسلام کا بلاوا آپ نے دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ان کو دعا عطا فرمائی، فرمایا اللہ تجھے برکت دے اس میں بھی جو تو پیش کر رہا ہے، اور اللہ تجھے اس میں بھی برکت دے جو تو گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد برکتوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا معجزہ تھا، شرف تھا کہ مجھے اہل و عیال، اموال، اولاد کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے مجھے کثیر برکتیں عطا فرمائیں، خیرات کی برکتیں عطا فرمائیں۔ تو یہ ان کی شان میں ہے کہ یعنی ان جیسا خرچ کرو، یعنی مطلب یہ کہ ان کی پیروی کرو۔ اور ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، خرچ کر بھی لو نا تو پھر یہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ۔ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اسی نیکی کو گردانتے رہنا، تذکرے میں لاتے رہنا، بار بار کہنا کہ میں نے یہ عمل کیا تھا اور تو اس لائق نہیں تھا، اور وہ وقت یاد کرنا جب تم مجبور تھا، معذور تھا، محتاج تھا، کمزور تھا، نادار تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ فلاں فلاں نیکی کی ہے۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہم مسجدوں میں مثلا خرچ کرتے ہیں تو کئی ہمارے دوست احباب وہ اس کا تذکرہ ہی نہیں چھوڑتے، وہ بار بار کہتے ہیں یہ مسجد تو بہت قدیمی مسجد تھی، اس کا تو کوئی ستون نہیں تھا، اس کی تو صفیں ہی 2-4 تھی، اور اس کا تو رقبہ ہی بہت محدود سا تھا، اور ہم نے خرچ کیا۔ یا اسی طرح جو تعمیراتی سلسلے سے ہمارے دوست احباب اکابرین بزرگ وابستہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادیں کھڑی کرنا بڑا ایک کٹھن سا مرحلہ تھا، اور ہم اس وقت پیش ہوئے، اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی بنیادیں کوئی نہیں کھڑی کر سکتا تھا۔ ہم نے اس کا ابتدائی کام جو ہے وہ کرنے کی ٹھانی، ذمہ داری لی، اور ہم نے کیا تو تبھی یہ بڑی عالی شان مسجد ہوئی، اس میں جدت آئی، اس کا رقبہ پھیلا، اس کی بلڈنگ قائم ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ہم کوئی نہ کوئی کچھ تناسب سے خرچ کریں، مثلا سیمنٹ کی بوریاں دی ہوں، کچھ بھی کام کیا ہو، کوئی حصہ ملایا ہو، تو اس کا بار بار تذکرہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں دیا ہے وہ راہ اللہ ہے، وہ فی سبیل اللہ رہا ہے نا، اس میں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم نے آگے بھیج دیا ہے اللہ کے ہاں سے اس کا اجر ضرور پاؤ گے۔ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ وہ پہنچ چکا ہے جہاں پہنچنا تھا، اب دوبارہ سے تذکرہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ولا ازن کا معنی یہ ہے کہ تم میں اپنے میں یہ قابلیت نہیں تھی، یہ تکلیف دینا ہوتا ہے، تم میں تو سکت ہی نہیں تھی 2 وقت کا کھانا پورا کر سکتا، میں نے ہی تو آٹے کا توڑا بھجوایا تھا، راشن پانی میں نے ہی تو بھجوایا تھا، اس وقت تو تم نے مجھے ہی یاد کیا تھا، اس وقت تو تم ترستی آنکھوں سے میرے ہی منتظر تھے۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا یہ دوسروں کا دل کاٹ کھاتے ہیں، ایسے جملوں کو قرآن نے کہا یہ ایذا کا باعث ہے، یعنی تکلیف کا باعث ہے، ان کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو بندہ اس طرح سے نیکی کمانا چاہتا ہے قرآن کے مطابق اس کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، رب کے ہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا، اور دنیا کی عزت بھی نہیں ملتی۔ لوگ سمجھ جاتے ہیں ایسے بندے کے مزاج سے، طبع سے، کہ یہ بندہ جو ہے یہ اپنی نیکی کا وویلا کرنا چاہتا ہے، یہ شورا بجانا چاہتا ہے، یہ ڈنکا بجانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری خوشنودی کی جائے، میری ہاں میں ہاں ملائی جائے۔ کئی بیچارے لوگ مجبور ہو کر ایسے لوگوں کی، یعنی خرچ کرنے والے جو ظاہری ہوتے ہیں، سخی سخاوت پسند لوگ، ایسوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہاں میں ہاں ملایا جانا، اس سے لوگوں کا بظاہر تو دل جیتا جا سکتا ہے، نعرے تو لگوائے جا سکتے ہیں، ایسے عمل کو بظاہر دنیا کے اندر تو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے،
لیکن اللہ کے ہاں یہ ایسا عمل جو ہے نا یہ دھتکارا جاتا ہے، یہ راندہ بارگاہ خداوندی ہو جاتا ہے، یعنی بارگاہ خداوندی سے بھی اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری تو قطعاً ایسی نظر نہیں ہوتی، نہ ذہن ہوتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بھی خرچ کیا ہے، 10 20 50 بھی خرچ کیے ہیں، اس کا ثواب پائیں، تو پھر قرآن نے اس کے لیے 2 ہی شرطیں رکھی ہیں، احسان بھی نہیں جتلانا اور نیکی کر کے یعنی تذکرہ بھی نہیں کرنا، اور کسی کے دل کو بھی تکلیف یا ٹھیس نہیں پہنچانی، بلکہ لکے چھپے طریقے سے۔ اس لیے کہا کہ ایک ظاہر کا صدقہ ہوتا ہے، ایک باطن کا صدقہ ہوتا ہے، اور اس سے ایک آیت چھوڑ کے پھر اگلی آیت کے اندر آئے گا کہ یہ جن صدقات کو یعنی خرچ کرنے کے عمل کے بعد تم احسان نہیں جتلاتے، تکالیف نہیں دیتے اور خفیہ طریقے سے صدقہ دیتے ہو، چھپے طریقے سے، تو یہ بہتر ہے طریقہ۔ لیکن جہاں ترغیب دینی ہو، کسی کو ذوق شوق دینا مقصود ہو، دوسروں کو بھی قریب لانا اور اسلام کے راستے کی رغبت دلانا مقصود ہو، وہاں پہ جیسے ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اس میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ خفیہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر میرا مقصود یہ ہے بارگاہ الہی کی رضامندی، تو بارگاہ الہی کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے تو جب بندہ نیت کرتا ہے نا تو اس وقت سے ہی حاضری لگ جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ یہ جو نیت کا عمل ہے یہ کس نے تجھے دیا ہے؟ نیت میری بنی ہے خرچ کرنے کی، یہ نیت کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ نیت بنائی بھی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اس کو تو اپنی نیتیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں نا، یہ جملہ ہماری اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اے اللہ تو میری نیتیں جانتا ہے۔ حقیقت میں وہ کیسے نہ جانے، وہ تو نیتیں بنانے والا وہ ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ بات ڈالنے والا وہ ہے، تصورات کی دنیا میں اس بات کا وجود قائم کرنے والا وہ حی القیوم ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اس کے سامنے تو کسی کو یہ بھی نہ کہیں، اگر اس تک چھوڑے نا معاملہ، پھر کسی کو یہ بھی نہ کہیں میں نے یہ دیا ہے تو میرے حق میں پھر دعا کر دینا، وہ سمجھیں کہ دعا کے بغیر بھی وہ قبول ہو گیا ہے۔ تو جائے کہ پھر بندہ اناؤنسمنٹ کروائے اور بتائے کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے اور اس مد میں خرچ کیا ہے۔ ہاں جہاں پہ وضاحت مقصود ہو وہاں پہ بتایا جا سکتا ہے میں نے اس مد میں اس نقطۂ نظر سے اس نیت سے خرچ کیا ہے، یعنی مدرسے کی مد میں خرچ کیا ہے، طالب علم کی مد میں خرچ کیا ہے، مسجد کی مد میں خرچ کیا ہے، کسی فلاحی ادارے کو یہ میں نے ڈونیٹ کیا ہے، قبرستان کے لیے مٹی کے لیے میں نے دیا ہے، قبرستان کی 4 دیواری کے لیے دیا ہے، یہ کر سکتے ہیں وضاحت، اس میں کوئی شرن حرج والا پہلو نہیں ہے، لیکن بتانا بار بار میری یہ نیتیں ہیں اور اس نیت سے میرے حق میں دعا کرنی ہے، اور یہ ان بندوں کا پیچھے نام لینا ہے، اور کی چین سی بنا دینا پوری ناموں کی، اور اپنے ادارے کا ذکر کرنا، شہرہ کرنا یا اپنے خاندان والوں کا ذکر کرنا، یہ آج کی آیت سبق ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نیکی کو نہ تو دوام ملتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، اور ایمان نہیں ملتا، قبولیت نہیں ملتی۔ تو فرمایا جو یہ دونوں پہلوؤں کا خیال رکھ کے ایسا کچھ نہیں کرتے ان کے لیے ضرور اجر ہے، لام ہے ضرور بھی ضرور والا، اس کو کہتے ہیں لام تاکید، ہم سے بھی مطلب پورا ہو سکتا تھا لیکن لام تاکید لگایا، ضرور ان کے لیے اجر ہے۔ بندہ شک کرے ہی نہ، سوچے ہی نہ کہ اچھا میں نے تو گنوایا نہیں ہے، پتہ نہیں ادھر بھی جمع ہوا ہوگا، وہ اکاؤنٹ ایسا ہے کہ اس میں حاضری لگ ہی جاتی ہے، ضرور ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ رب تو سب جہان کا ہے نا، رب العالمین، یہاں خصوصیت کے ساتھ ایک عزت دی اللہ پاک نے اس خرچ کرنے والے کو کہ تو کتنا خوش بخت ہے کہ میں تیرے لیے اپنا خدا ہونا یہ ظاہر کر رہا ہوں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی خصوصیت کے ساتھ تو نے مجھے صدقہ و خیرات کر کے یاد کیا ہے تو سمجھ کہ میں تیرا ہی ہوں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پر، یعنی خوف کس کا؟ محتاجی کا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ نکالتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں پیچھے کی رہے گا، پتہ نہیں پھر انہاں واسطے بھی کچھ بچے گا یا نہیں، انہاں دا کی بنے گا، تو یہ محتاجی کا خوف ہے، یہ خوف سے اللہ پاک بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ 2 بندوں کو ڈھونڈا جائے نا کائنات میں تو وہ کبھی نہیں مل سکتے، ایک یہ ہے کہ جس نے خرچ کیا ہو اللہ کے راستے میں، اس کا مال کم ہو جائے، ایسے بندے کو کبھی ڈھونڈے وہ نہیں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ جس نے خلقت خدا پر، اللہ کی مخلوق پر بے رحمی کی ہو، ظلم و ستم ڈایا ہو، ناجائز کوئی قضیہ چھیڑا ہو، ظلم ڈایا ہو، اور وہ سمجھے کہ میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں گا، اس کو بھی پورے جہان کے اندر پورے جہان کی خاک چھان کر بھی ڈھونڈا جائے نا، وہ بندہ بھی کبھی نہیں ملے گا۔ ظالم کبھی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا، یاد رکھیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، دینے والا ہوتا ہے، اس کا مال کبھی کم نہیں پڑ سکتا۔ یہ بات اس طرح سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں نا لوہے پہ لکیر، یہ لوہے کی لکیر نہیں ہے، یہ سمجھیں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، ایسا بندہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ کبھی تصور نہ جمایا جائے کہ کہیں پیچھے کام نہ ہو جائے، کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کے ساتھ ہم نے تجارت کی ہے۔ ایک ہے آپ کی میرے مابین تجارت،
یہاں پہ تو نفع نقصان ہے نا کہ بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو بندہ تجارت کرتا ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور ہم اکثر یہاں پہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مسجد میں فی سبیل اللہ کا نام استعمال کر لیتے ہیں، معنی استعمال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں دیا ہے، مدرسوں میں دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رستے میں دیا ہے، اللہ کے بندوں کو دیں تو اس کو فی سبیل اللہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ خلقت خدا کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ ہے۔ مخلوق خدا پر، مسکین پر، یتاما پر، فقراء پر، نادار طبقے پر، محتاجوں پر، کمزوروں پر خرچ کیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے، یہ بھی فی سبیل اللہ کے ہی معنی میں ہے اور اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو ایک تو محتاجی کے خوف سے اللہ تعالیٰ بے نیاز فرما دیتا ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، محشر کے میدان کے ساتھ، جہاں لوگ سائبان رحمت کو تلاش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت کو، عرش الہی کے سائے کو، تو مطلب یہ ہے کہ انہیں وہاں پہ پناہ ملے گی، انہیں وہاں پہ پناہ ملے گی، وہ اس وقت غم سے بے نیاز کر دیے جائیں گے۔ ان کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاکیزہ ہستیاں سفارش فرمائیں گی اور اس بندے کا استغفار کیا ہوا قابل قبول ہوگا، صدقہ و خیرات قبولیت کی منزل کو چھوئے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی نہ صرف رضا ملے گی بلکہ دیدار الہیہ کا فیض بھی نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور اپنی نیکیوں کی قبولیت کا ثمرہ ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ ہے کہ غم سے دوری۔ اور قول معروف، آگے فرمایا اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، یہ دونوں باتیں کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے۔ یہاں سمجھے کہ تقابل کیا جا رہا ہے، ایک ہے ایسا صدقہ کہ جس کے بعد ہم نے کوئی تکلیف دی کسی کو، کسی غریب کو صدقہ تو دیا، مالی طور پہ تو فائدہ پہنچایا اس کو، اس کا پیٹ تو بھر دیا، مگر اس کے بعد اسے ٹھوکر بھی لگا دی، ساتھ زبان کے کسی جملے سے اسے تکلیف بھی پہنچائی۔ یہ ایک طرف ہے، جیسے ترازو میں ہوتی ہے نا، دونوں جانب چیزیں ہوتی ہیں، ترازو کے اس جانب بھی چیز، اس جانب بھی چیز، اس جانب میزان ہوتا ہے، اس جانب کوئی نہ کوئی اشیاء ہوتی ہیں ہماری خرد و نوش کی، تو ہم کہتے ہیں یہ 1 kg ہوا، 2 kg ہوئے، تو یہ سمجھے کہ یہ تقابل ہو رہا ہے۔ ایک ہے وہ صدقہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور ایک طرف صدقہ کوئی نہیں، بندہ ہی غریب تھا، اس نے قول معروف کہا اور درگزر کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہتر ہے، کیا؟ اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگرچہ قول معروف کے کئی معنی ہیں یہاں تفسیر کے اندر، ایک معنی یہ ہے کہ اچھا جملہ کہنا، یعنی میں نے کسی کے لیے اچھا جملہ کہا ہے، اور ایک یہاں پہ یہ ہے کہ اچھے جملے کے بجائے امر بالمعروف، نیکی کا حکم جاری کرنا، یہ بھی قول معروف ہے۔ اور اللہ کا قرآن مجھے یاد آ رہا ہے کہ پارہ نمبر 24 کے اختتامی آیات کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بندے کو دعوت دی، یعنی اللہ کا رستہ دکھایا، دین اسلام کا رستہ دکھایا، اس کی طرف بلاوا دیا کہ آ یار دین کی طرف چلتے ہیں، ذرا دنیا کی طرف بڑا بھاگ دوڑ کرتا ہے، دین کے اندر بھی آنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے، آ تو صحیح، اللہ کے رستے کی طرف بلایا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور دوسری نشانی یہ ہے قول معروف کی کہ اپنا عمل اس کا اچھا ہو، مقصود اس کا کوئی دنیا کی منشا نہ ہو، دنیا کی غرض و غایت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ بلائے۔ اور وقال اننی من المسلمین، یہی کہے کہ یا اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، مسلمین کا معنی میں ہی تیرے حضور سچا مسلمان ہوں، یعنی یا الہی تیرے حکم پر گردن خم ہے، یہ قول معروف کی ایک یہ بھی تعریف ہے۔ اور ایک یہاں پہ اچھی بات سے مطلب یہ ہے کہ فقیر شقیر نے صدا لگائی نا مانگنے کے لیے، بکاری نے بھیک مانگی اور اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمارے مزاج کے برخلاف تھی، طبیعت کے خلاف بات تھی، اس کو درگزر کر لینا، اس کی سن کے اس طرح سمجھنا کہ جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، سن لی ہے بات کا، کان میں پڑ گئی ہے، مزاج کے بھی برخلاف ہے، لیکن اس کے جواب میں کوئی اور جملہ کہہ دینا کہ جس سے اس کو لگے، سائل کو لگے، مانگنے والے بیکاری کو لگے کہ انہوں نے نہیں سنا میرے جملے کو، میں نے جو کہا تھا، اس نے جو کہا تھا وہ خلاف طبع جملہ تھا۔ تو ایسے زمن میں کوئی اچھا جملہ کہہ دینا یہ بھی قول معروف کے اندر آتا ہے۔ اور مفسرین قرآن نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں، وہ بندہ حاضر نہیں تھا، موجود نہیں تھا ہمارے پاس، غائب تھا، کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کا کلمہ کہہ دینا، یہ بھی قول معروف ہی ہے۔ اور پانچویں اس کی تفسیر یہ ہے کہ بندوں کے مابین چپکلش تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، دشمنی پل رہی تھی، اور دونوں کو کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جس سے ان کی صلح ہو جائے، وہ صلح کی سٹیج پر آ جائیں، یہ بھی علماء نے لکھا، یہ پانچویں تفسیر ہے اس جملے کی
فرمایا کہ یہ بھی قول معروف ہے. اور ومغفرۃ کا معنی کیا ہے؟ یعنی درگزر کرنا. درگزر کا معنی یہ ہے کہ اس کو مانگنے کا فن نہیں آتا تھا، وہ بیکاری تھا اور آپ نے عدم دلچسپی دکھائی اور اس نے جواباً کوئی آپ پہ جملہ کس دیا. اب حق تو یہ بنتا تھا نا کہ آپ بھی اس کے مد مقابل کو جملے کا جملے سے جواب دیتے، اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا. وہاں پہ بھی یہی اگنور کیا کہ جیسے جملہ سنا نہیں ہے. اور یا اس نے کم دینے پر آپ کو کوئی ٹھیس لگائی اور آپ نے زیادہ دے دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں نے کم دیا ہے، میرے پاس 5 روپے کی گنجائش تھی، 10 کی گنجائش تھی، گنجائش ہی 50 کی تھی اور تو کہتا ہے کہ 100 سے کم کیوں دیے. یہ اس بات کو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دینا. 50 کی ہی توفیق تھی، 50 دے دیا اور خاموشی اختیار کر لی. یا اس نے کہا حضرت آپ نے 50 دیا ہے، 100 کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، آپ 100 دے دیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ تو میں نے اس کا جملہ بھی برداشت کیا اور اس کو 100 دے دیا، 100 سے نواز دیا. یہ ہے مغفرت. اور ایک یہ ہے کہ اس کو دے کر اللہ تعالیٰ سے پھر مغفرت طلب کرنا. یا الہی تیرا بندہ تھا، آ گیا ہے سوالی بن کے، اس کو میں نے دے دیا ہے، یہ مال بھی تیرا ہی ہے اور دینے کی پھر توفیق بھی تو نے ہی مجھے عطا فرمائی ہے. یا اللہ میرا اپنے مال میں سے جو میں نے تیرے مال میں سے دیا ہے تیری عطا کردہ توفیق کی بدولت، یا الہی اسے قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اور یا اللہ اس کو میرے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے، مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یہ بھی ہے مغفرت کا ہی معنی. تو یہ 2 کام کرنا کیا ہے؟ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ غنی یعنی بے پرواہ، بے نیاز اردو کے اندر بھی ہم بولتے ہیں. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے یعنی بے پرواہ ہے. حلیم بردبار ہے. حلیم کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے برداشت والا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خالق کے لیے استعمال نہیں ہوتا. یہ مخلوق کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے جو ہم پلہ بندے ہیں نا مخلوق سے تعلق رکھنے والے، یہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی ذات خالق کے شایان شان نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے. یہ اللہ پاک کی پھر بے ادبی اور بے توقیری کے زمرے میں یہ جملہ آ جائے گا. تو قابل برداشت، حلم والا، یعنی بات کو اوور کنٹرول نہ ہونے دینا، اس سٹیج تک نہ پہنچنے دینا، کنٹرول کر لینا اپنے جذبات کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کنٹرول سے یعنی اگر آگے جانا چاہے تو اللہ کی ذات کو کون پابند کر سکتا ہے؟ اس کو کون دبا سکتا ہے؟ اس کو کون برداشت میں لا سکتا ہے؟ وہ ادھر سے یہ بھی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے نا واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام کا معنی بدلہ لینے والا ہے. اور وہ یہ بھی قرآن حکیم کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، سریع کا معنی جلدی، اور اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے نا یہ بڑا تیز ہے، اس کی سپیڈ کوئی نوٹ نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے. واللہ شدید العقاب کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہے. اور اس طرح کے اور بھی الفاظ آتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ معنی یہ ہے، غنی کا معنی بے پرواہ، یعنی اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے نا، اور وہ یہ 2 کام جن سے اللہ نے 2 گزشتہ اس آیت کے اندر اور اس سے پچھلی آیت کے اندر منع کیا، احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینا، اگر کوئی بندہ یہ کرتا بھی ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ معنی ہے غنی کا. اس لیے غنی کا لفظ یہاں اس آیت کے آخر میں استعمال فرمایا. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے یعنی بے نیاز ہے. کر بھی لے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ بس اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا نا. اللہ کو تو کوئی ٹھیس نہیں ہے، کوئی ٹھوکر نہیں ہے، اللہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر احسان جتلا دیا ہے، اپنے دیے گئے صدقے کو باطل کر لیا ہے تو اللہ کو کوئی فرق آ جائے گا. اور مخلوق کی مدد نہیں ہونی اس بندے کے سوا، خالق چاہے تو کسی اور سے مدد کروا دے. یہ مطلب ہے. اور حلیم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے نے احسان جتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے نے میری مخلوق کو دے کر یا بغیر دیے بھی ایذا پہنچائی ہے. اور اب اللہ پر لازم تھا کہ اللہ اس بندے کے اس پریکٹیکل رد عمل کے مقابلے میں اللہ پاک بھی جوابی اس کو سزاوار کر دیتا، سزا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی. یہ معنی ہے حلیم کا، حلم والا، کہ لائق تھا کہ یہ بندے کو اللہ پاک سزا دیتا اس کے اس قبیح عمل کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مذموم اس عمل کے بعد بھی اس کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو وقت دیا، مہلت دی توبہ کے لیے، سدھرنے کی، اصلاح کی. یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ حلم والا ہے. تو یہ صدقات کے متعلق ہے. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل صدقے سمیت وہ کوئی بھی ہو نا، اس کا ثواب حسن نیت پہ مرتب ہوتا ہے. وہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی یہی ہے نا، انما الاعمال بالنیات وانما لامری یعنی ما نوا وانما لکل امری ما نوا، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگرچہ کروڑ روپے مسجد کو دے دینا یا کہیں بھی فوز و فلاح کے کام میں لگا دیں،
نیت بہتر نہیں تو سمجھے کہ عمل ضائع. تو سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت مثبت رکھنی چاہیے، اور ایک عمل کی کئی نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. جیسے وہ میں نے مسجد میں فرائض نماز کے پڑھنے کے لیے آپ کو نیت بتائی کہ ایک نیت یہ تھی مقتدی کی، ہمارے نمازی بھائی کی، ہمارے بزرگ کی، نماز پڑھنے والے نیک لوگوں کی، کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، مولانا نماز پڑھائیں گے اور میں پیچھے ان کی اقتداء میں فرض نماز باجماعت پڑھنے جا رہا ہوں، میری یہ نیت ہے. تو نیت تو یہ بھی اچھی ہے، قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے. لیکن ایک بندہ ہے کہ اس نے مختلف نیتیں کی ہوئی ہیں کہ اچھا یار مسجد کا میں دروازہ کھولوں گا، جا کے اذان پڑھوں گا، مسجد کی صفیں درست کروں گا، نیک لوگوں کی آنے والوں کی زیارت کروں گا، تسبیح و تعلیل کرتا رہوں گا، اتنی دیر میں قرآن شریف پڑھ لوں گا، مولانا کے پیچھے نماز بھی پڑھ لوں گا، اور اگر کوئی بیمار ہوا وہاں پہ مجھے بیمار پرسی کا پتہ لگے گا، میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا، اس کا بھی ثواب کماؤں گا. اچھا چلو وہاں پہ جاؤں گا، جنازے کے وقت کا پوچھ لوں گا، کسی کا جنازہ ہوگا تو ادھر سے مجھے صحیح انفارمیشن خبر مل جائے گی، مسجد کے نمازیوں سے میں میل ملاقات کروں گا. تو اس غرض و غایت سے کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں. جھاڑو لگا دوں گا، مسجد میں کوئی غلاظت والا کوئی کچرا پڑا ہوگا، کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا، اس کو دور کر دوں گا. جیسے میں نے گیزر کی مثال دی آپ کو کہ جیسے اب ٹھنڈا کا موسم ہے، میں جا کے یار پہلے گیزر جلا دوں گا، دیکھوں گا وہاں پہ گرم پانی کا بندوبست آنے والوں کے لیے کر دوں. اچھی نیتیں. اب آنے والے تو دونوں ہیں، لیکن ایک نیت ہے صرف نماز پڑھنے کی، وہ بھی قابل تعریف ہے، ثواب ملے گا. مگر جس نے 7 قسم کی نیتیں ہیں تو اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ مزید اپنے فضل سے غنی فرما، ہماری اتحادیاں کمزوریاں دور فرما، صغائر کبائر خطاؤں سے لغزشوں سے پاک فرما. اپنی کرم نوازی کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما، آنے والوں کو جملہ جزائے خیر کی سوغات عطا فرما. ہمارے والدین مرحوم امت کی بخشش فرما، ہمارے وجود کو امت کی ہدایت کے لیے نفع بخش فرما. مزید کرم بالائے کرم عطا فرما، امت کو وحدت اتفاق و محبت عطا فرما، دین اسلام کی خدمت میں اخلاص کے جذبات عطا فرما، صدقہ و خیرات کرنے میں ذوق شوق کی کیفیات سے مالا مال فرما. الہی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جملہ حاضرین کی، آنے والوں کی، سامعین کی جملہ جائز حاجات ضروریات اپنے فضل سے اپنی رحمت کے خزانوں سے پوری فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح، بے روزگاروں کو حلال روزگار کے بہترین اسباب مہیا فرما. صاحبانہ روزگار کی روزی میں وسعت پیدا فرما. الہی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. لذا کا وقت ہمارا آسان فرما. ایمان کی سلامتی کو برقرار فرما. روزہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حرم کعبہ کا مبارک سفر نصیب فرما. جہاں جہاں مظلوم امت اپنی آزادی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں، یا اللہ سب کو کامیابی عطا فرما. جملہ حاضرین کی تمام نیک جائز حاجات غیب کے خزانوں سے، بے مثل انمول خزانوں سے پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.